بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستانیوں، جس طرح فلسطین کے اوپر جس طرح کے مظالم اٹھائے جا رہے ہیں، جس طرح ہمارے مسلمان بھائیوں کی، بیٹیوں کی، بہنوں کی اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی جس طرح نسل کشی کی جا رہی ہے، تو اور مسلمانوں کی، مسلمان امہ کی جس طرح خاموشی ہمیں دیکھنے کو ملی ہے، مجھے اس بات کا افسوس نہیں ہے کہ امریکہ نے کھل کر اسرائیل کا ساتھ دیا، ہمارا دشمن واضح ہوا، لیکن مجھے سب سے زیادہ دکھ اور درد اس چیز سے ہوا کہ ہماری مسلم امہ کی طرف سے 58 مسلم کنٹریز ہیں، تو کیا وہ ایک چھوٹے سے خطے پر جنگ نہیں رکوا سکتی تھی؟ آیا کیا وہاں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے تھے، جو ہمارے معصوم بچوں پر جو ظلم کیا جا رہا تھا، کیا ہم ان کو روک نہیں سکتے تھے؟ کیا ہمارے اندر اتنی سی بھی جرت نہیں تھی؟ جس طرح پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح کا ظلم ڈھایا گیا فلسطینیوں کے اوپر، اور ہماری خاموشی کو دنیا بھر نے دیکھا کہ کیسے مسلمان اپنے بھائیوں کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتا، کوئی ایک سٹیٹمنٹ جس کی وجہ سے اسرائیل ڈر جائے، ایسی سٹیٹمنٹ نہیں تھی، کوئی ایسا ریئیکشن نہیں تھا۔ کیا ہماری پستی کا یہ حال ہے؟ مسلمانوں، میں آپ سے اس لیے یہ ساری باتیں کر رہا ہوں کہ آنے والا دور، اگر ہم نے یہ مسلم جینوسائیڈ اگر نہ روکا، اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو اگر ہم نے نہ روکا، اپنے دشمنوں کو نہ روکا، تو یہ وہاں تک پہنچ جائیں گے کہ جہاں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان کا مقصد مسلم اور اسلام کے اوپر اٹیکس جو ہیں، ان کی جب تک ہم ان کو روکیں گے نہیں، یہ رکیں گے نہیں۔ تو یہ فلسطین کے اوپر میں نے سب سے پہلے اس لیے بات کی کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، ہمیں دیکھ رہی ہے، خاص کر جو پاکستان ہے۔ پاکستان مسلم امہ کا اس وقت ڈائریکٹری ہے، ایٹمی پاور ہے، اس کے پاس وہ اختیارات ہیں، لیکن بدقسمتی سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان کی فارن پالیسی آزاد نہیں ہے، پاکستان کی ملٹری میں وہ دم نہیں ہے، وہ جرت نہیں رہی کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو اسرائیل میں، فلسطین میں ان کو بچا سکیں، ہم اسرائیل اور فلسطین کی جنگ روک سکیں، اپنے بھائیوں کی حفاظت کر سکیں۔ تو ہمارے پاس یہ اختیارات تھے، لیکن ہم نے ان کو استعمال نہیں کیا۔ ہماری OIC ڈیفالٹ ہو چکی ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس کے بعد ہماری، اگر ہم یونائٹڈ نیشن کی طرف دیکھیں تو جس امریکہ نے بنائی، اور امریکہ خود اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، تو ہم کیسے ان سے انصاف کی توقع کر سکتے ہیں؟ اب انصاف صرف اور صرف اللہ کی ذات کرے گی، اور وہ تب ہوگا کہ جب ہم ایک مسلم امہ اکٹھی ہوگی، ایک آرگنائزیشن کے اوپر، ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھی ہو کر، جب تک ان کے عمل کا ریئیکشن نہیں دے گی، تب تک یہ اسی طرح یہ کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد دوسری جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ پاکستان کی صورتحال ہے۔ مسلمانوں، پاکستانیوں، جس طرح یہ جو الیکشنز کیے جا رہے ہیں، 8 فروری کو ہونے والے الیکشنز جو ہیں، میرے جو نامینیشن پیپرز تھے ان کی سکروٹنی، ان کو بلو ایج کر کے مجھے ریجیکٹ کیا گیا، مجھے اس چیز کا افسوس نہیں ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں، یہ جو ساری ڈرامے بازی رچائی جا رہی ہے، یہ قوم کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ 8 فروری کو الیکشن نہیں، سلیکشن ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ جس طرح کی صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں، عدالتوں کے فیصلے آپ دیکھیں، جس طرح کسی ایک پارٹی کو آپ اس کے پیچھے لگ جائیں، مجھے تو شرم آتی ہے کہ جس طرح کی ہماری عدالتیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے ہمارے
مسلمانوں کی ہمارے پاکستان میں جو عزتیں پامال ہو رہی ہیں، چار دیواری کا خیال نہیں رکھا جا رہا، اس کے اوپر وہ بات نہیں کر رہے اور اس کے اوپر وہ انصاف نہیں دلا رہے. وہ اپنی ایک اپنی کسی بندے کو، کسی پارٹی کو، کسی بھی اپنے مخالفین کو نیچے گرانے میں لگے ہوئے ہیں. عدالتوں کا کام ہوتا ہے منصفانہ طور پر فیصلے کرنا، کسی کی سائیڈ لینا یا کسی کے حق میں فیصلہ دینا اپنی ذاتی مفاد کی خاطر، یہ مسلمانوں کی یا انسانیت کی نسل کشی ہے. تو ان عدالتوں سے تو اب انصاف کی توقع بالکل نہیں رہی. تو میں اور دوسری طرف جو ہماری عوام کے ساتھ ایک تو بہت بڑا فراڈ ہوگا. اگر عوام نے اس کا جواب دینا ہے تو میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو، سپورٹر جتنے بھی ہمارے ووٹرز ہیں، ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ووٹ دیں جو حق کے ساتھ کھڑا ہے. آپ لوگ اپنے اپنے اوپر جو آپ کی مشکلات ہیں، آپ کے اوپر جو مہنگائی ہے، وہ کسی کو نظر نہیں آ رہی. غریب تو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا. تو یہ ہمارے نمائندے ہمارے ہمارے اتنے ٹیکس کے پیسے یہ الیکشنز پر لگا کر ایک سلیکشن کر رہے ہیں، تو الیکشن کرانے کا کیا فائدہ؟ تو اس لیے میں آپ لوگوں کو، جتنے بھی پاکستانی سن رہے ہیں، جتنے بھی پاکستان کے جس حلقے سے ہیں، میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ آپ خود دیکھیں، سیاسی آپ کی طرف 5 سال بعد لوٹیں. ابھی آپ دیکھیں ہر طرف سیاسی نظر آئیں گے، آپ کو نمائندگان نظر آئیں گے جو پہلے جن کی شکلیں بھی آپ نے نہیں دیکھی ہوں گی. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، آپ کو سب کو پولیٹیسائز ہونا پڑے گا. ان سے آپ پیسے بھی لیں، ان کی آپ بریانی بھی کھائیں، ان سے اپنے کام بھی نکلوائیں، لیکن آپ نے ووٹ اس کو دینا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک قوم کے اوپر ایک تبدیلی آئے. کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کے حلقے میں اس بندے نے اگر کام کرایا ہے تو آپ نے ووٹ اس کو دینا ہے. نہیں، آپ نے دیکھنا ہے کہ کس بندے کو ووٹ دینے سے میرے ملک کے پاکستان کے لیے بہتری ہو سکتی ہے، اس کو آپ نے ووٹ دینا ہے. یہ ایک جہاد ہے. ووٹ آپ کے پاس طاقت ہے، اس کو استعمال کر کے صحیح بندے کا انتخاب کریں. اور آخر میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، جتنی بھی یہ طاقتیں، یہ پاکستان میں، یہ دنیا کی جتنی بھی طاقتیں ہیں، اگر کسی کسی بھی نظریے کو یا مقصد کے اوپر چلنے والے کو تو روک سکتی ہیں، اس کی جان لے سکتی ہیں، لیکن اس نظریے کو، اس مقصد کو دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں ہے کہ جو اس نظریے اور مقصد کو روک سکے سوائے اللہ.